بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ خبیث بطلیموس نے جنرل شلقم کو 10,000 فوج دے کر مسلمانوں کے خلاف روانہ کیا تھا۔ تو ابن ہلال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عباس بن مرداس سلمی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل تھا۔ جیش کا وقت تھا کہ اچانک 10,000 رومی ہم پر حملہ آور ہوئے۔ ہم نے جوابی کارروائی شروع کی، شدید معرکہ کے برپا ہوا۔ رومی اپنی زبان میں کفریہ نعرے لگاتے رہے۔ مسلمانوں نے شریف زادوں کی طرح صبر کیا اور موت کی جنگ لڑی۔ حضرت ابن عقبہ، حضرت مسیب، حضرت فضل رضی اللہ عنہ کو اللہ جزائے خیر، انہوں نے سخت جنگ کی۔ بن عباس نے تو سر پر سرخ پٹی باندھ دی اور اس طرح ابن الحارث نے پٹی باندھ لی جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ کے وقت میں باندھ لیتے تھے۔ لڑائی نے مزید شدت اختیار کر لی اور گھمسان کا رنگ پڑا۔ اسی دوران حضرت غانم بن ایاز رضی اللہ عنہ بقیہ لشکر کو اپنے ساتھ لے آئے۔ مسلمان نے جب مزید مدد دے کی تو زوردار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ لشکر کفار سے جنرل شلقم اپنی آب و تاب کے ساتھ نکل آیا تو محمدی کچار سے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ میدان میں نکل آیا۔ جنرل شلقم کبھی تلوار سے اور کبھی سونے کے گرز سے مارتا تھا۔ فضل بن عباس اور ان کی تلواریں ٹکرائے۔ میدان میں دونوں آگے پیچھے ہوئے۔ حضرت فضل نے اپنے تلوار کا وار کیا لیکن وہ بچ گیا۔ پھر آپ نے پلٹ کر اس کے ہاتھ سے گرز چھین لیا اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا سر فٹ بال کی طرح اڑ گیا، لیکن کافر زمین پر نہیں گرا کیونکہ وہ لوہے کے میخوں سے گھوڑے فرزین سے باندھ گیا تھا۔ اب زہیر نے جا کر قلعے کو کھینچ لیا تو کافر زمین پر گر پڑا، گویا شلقم سلجم اور شلغم کی طرح کٹ گیا۔ پھر فضل بن عباس نے دوسرے جنرل لوس پر حملہ کیا اور اسے بھی قتل کیا۔ پھر عام مسلمان نے اپنے مقابل سردار کو قتل کیا۔ اب کفار بھاگ نکلے اور مسلمان نے ان کا پیچھا کیا، چنانچہ بحر یوسفی تک ان کو بھگایا اور قتل کیا۔ اس معرکے میں 3,000 کفار مارے گئے اور قریباً 1,000 کفار گرفتار ہوئے۔ بڑے بڑے جنرل تڑف رہے تھے یا جھگڑے پڑے تھے۔ اس مناسبت سے میں نے پھر کہا، من عہد عاد کان معروفا لنا اسر الملوک وقتلها وقتالها، یعنی بادشاہوں سے لڑنا، انہیں قید و قتل کرنا زمانے قدیم سے ہمارے جانے پہچانے کارنامے ہے۔ اس معرکے میں 47 مسلمانوں کو اللہ تعالی نے شہادت سے سرفراز فرمایا۔ خبیث انسان ہے بطلیموس، اس سرکش نے۔ امام مغازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بطلیموس کو اندازہ ہوا کہ صحابہ آ پہنچے اور اب ان علاقوں کا وسیع دائرہ تنگ ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے اہل شورا اور بڑے بڑے جنرلوں کو جمع کیا اور خزانوں کے دانے کھلوا دیے۔ ہر قسم مسئلہ سے ہر شخص کو مکمل مسلح کیا اور پھر امور جنگ پر عام بحث ہوئی۔ تو کچھ لاٹ فادریوں نے بادشاہ کے سابقہ احکامات اور مظالم پر کڑی نکتہ چینی کی۔ کچھ جرنیلوں نے بادشاہ کو جذباتی انداز سے لڑنے کا مشورہ دیا، لیکن ایک اور شاہ سوار پادری نے اپنی کتابوں کا تاریخ حوالے پیش کرتے ہوئے کہا اور قوم کو صلح پر آمادہ کیا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ بہنسا خالد نامی مشہور سے مسالار کے ہاتھوں پتہ ہوگا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم عربوں کے ساتھ صلح کر لو۔ اس کلام پر بطلیموس غصہ ہوا
اور پھر کہا کہ اگر یہ بات دوبارہ کہہ دی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، دھمکی دی اس کو۔ پھر بطلیموس نے شان و شوکت سے قصر شاہی میں بیٹھ کر جرنیلوں کو بلایا اور ایک کو جنگی جھنڈا اور صلیب دے کر روانہ کیا۔ پھر اس کو 80,000 لشکر کمانڈر چیف مقرر کر کے عربوں کے مقابلے پر روانہ کیا۔ بانسا قلعہ سے باہر مورچے بنائے گئے اور خیمہ بستی کو وہاں آباد کیا۔ 70 بائی 70 گز خیمہ کو اپنے لیے وہاں لگوا دیا اور جتنا ممکن تھا زیب و زینت اور روبداب کا سامان بنا لیا۔ اب بانسا کی فصیلیں اور اوپر نیچے اندر باہر سب اسلحہ ہی اسلحہ تھا۔ شہر سے باہر اقسام اسلحے کا ایک موجے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا جس کا تذکرہ کرنا ممکن نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا حال تھا۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے مشورے میں یہ طے کیا کہ ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ، سلمہ بن ہاشم، معاذ بن جبل اور مالکی نخعی جیسے نامور صحابہ رضی اللہ عنہ 2000 کا لشکر لے کر بانسا کے مشرقی جانب پڑاؤ ڈال دیں۔ یہ لوگ اس طرف روانہ ہوئے۔ پھر حضرت یاز رضی اللہ عنہ نے اسلام کی نامور سپاہیوں کو لے کر، جن میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور کئی اہل بیت تھے، مغربی جانب سے قلعہ بانسا کی طرف آگے بڑھے۔ یہ لوگ جا رہے تھے کہ اچانک غبار اٹھا، معلوم ہوا کہ اللہ کا دشمن قابیل آبوتاب کے ساتھ اپنے تمام جرنیلوں کو لیے ہوئے آگ پہنچ جائے۔ مسلمانوں کے قریب ہو کر اس نے اپنی فوج رکوائی اور ایک شخص کو کہا کہ جا کر مسلمانوں کو آواز دو کہ کسی ہوشیار آدمی کو بھیج دو تاکہ مذاکرات کریں۔ چنانچہ لشکری اسلام سے حضرت جریر حمیری رضی اللہ عنہ نے، یہ بہت خوبصورت صحابی تھا، حضرت یاز سے جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان سے صلح کی بات کرو، لیکن امیر خالد رضی اللہ عنہ کے آنے تک صلح ہوگی، بعد میں فیصلہ وہ خود کرے گا۔ یہ لوگ جنگ کی بات کرے تو جنگ کے لیے ہم ابھی سے تیار ہیں۔ اب دونوں کی اس طرح گفتگو ہوئی۔ جب جریر حمیری رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ تو قابیل نے فرمایا، آپ لوگوں نے سرزمین شام و مصر اور پھر فارس کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا، جرنیلوں کو مارا، بادشاہوں کو قتل کیا، علاقوں میں گھسا ہے، حالانکہ ایسے قیصر و کسریٰ، فرعون مصر اور دوسرے بہادر لوگ شکست کھا کر واپس بھاگے ہیں۔ اب تم ننگے بھوک یہاں آئے ہو تو بتاؤ کہ تم کیوں آئے ہو؟ اگر مال کی ضرورت ہو تو بتا دو، میں بادشاہ سے اگر مال کی ضرورت ہو تو بتاؤ، تو بادشاہ سے میں تمہیں مال دلوا دوں گا۔ جریر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کا کلام مکمل ہوا، اب میرا جواب سنو۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہم دنیاوی لحاظ سے ننگی میں تو یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر اسلام کا احسان کیا، یہ پہلے نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم کیا، یہ بھی احسان ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشرکین کے مال کو حلال قرار دیا۔ جب تک وہ حالت جنگ میں ہو، ہمارے رب نے ہمیں تمہارے ساتھ لڑنے کا حکم دیا، جب تک کہ تم ذلیل ہو کر جزیہ ادا کرو یا اسلام قبول کرو یا لڑائی کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ باقی تم نے مال دینے کی بات کی ہے تو یاد رکھو، مال تو بطور غنیمت ہمارے ہیں، وہ ہم خود چھین لیں گے آپ سے۔ جنرل قابل یہ گفتگو سنی تو آپ بگولا ہوا اور کہا کہ بادشاہ کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے لیے کافی ہوں۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جریر پر حملہ کر دو۔ ایک مسلمان سپاہی کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھوڑا ابھی موڑا نہیں تھا کہ کفار کے لشکر نے ہم پر حملہ کیا۔ ادھر سے محمدی کچار کے شیروں نے حملہ کر دیا، معرکہ شدید قائم ہوا، تلواریں ٹکرائے، نیزے چمکے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ لشکر اسلام کے بہادر انتہائی بے جگری سے لڑے، صبح سے غروب آفتاب کے وقت تک بغیر کسی وقت کے لڑائی جاری تھی۔ اتنے میں عبداللہ بن جعفر نے آگے بڑھ کر قابیل پر سخت حملہ کیا، لیکن وہ ذلیل بچ گیا اور بھاگ گیا۔ اب رات نے آ کر طرفین کو الگ کر دیا۔ بطلیموس نے فوجوں کو ڈانٹا کہ تم بھاگے کیوں؟
قابل نے کہا بادشاہ سلامت، یہ لوگ انسان نہیں بلکہ جن ہے۔ بادشاہ نے کہا چپ ہو خبیث، تم نے لوگوں کو بزدل بنا دیا۔ پھر بدلمیس آئندہ کے لیے لوگوں تیار کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کے 50 نفوذ قدسیہ شہادت عثمان سے سرفراز ہوئے اور کفار کے 2000 آدمی مارے گئے۔ سچ ہے خلق اللہ للقلوب رجالا رجال لقصد و سریری، یعنی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے پیدا فرمایا اور بعض کو قورمے اور سرید کھانے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر